اللہ رب العزت کی قدرت کی مثالیں ایسی ہے کہ اگر انسان ان پر تدبر کرے تو اس کے دل میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے بالکل آسان ہے، جیسے پہلی بار پیدا کرنا آسان تھا۔ ان مثالوں کا مقصد صرف تاریخی بیان نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شک کو ختم کرنا ہے اور توکل کو پختہ کرنا ہے۔ اگر آپ بھی ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ روزانہ ایسے ایمان افروز واقعات سن سکیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دی اور پھر زندہ کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو کہ تباہ ہو چکی تھی، اس نے کہا اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر سوتے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا کچھ دن۔ فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، وہ بدلا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ کیا اللہ کی یہ قدرت دل کو نہ ہلا دے؟ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، تاکہ انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ایمان رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے پکارا تو پرندے دوبارہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ یہ منظر صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہی پیغام دیتا ہے، جو 309 سال تک غار میں سوتے رہے اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور ہم نے ان کو کئی سالوں کے بعد اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہ اپنے وقت کے اندازے میں زیادہ درست ہے۔ یہ تینوں واقعات حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب کہف بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی زندہ مثالیں ہیں، جو صرف کتابی بات نہیں بلکہ تاریخی اور حقیقی حقائق ہے۔ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ جب وہ ایک وقت کے لیے موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن یہ سب انسانوں کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر بوڑھا ہڈی لے کر آیا اور اسے ہاتھ میں مسلتے ہوئے کہا، اے محمد کیا تم کہتے ہو کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، کہو وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے تو تم اسی سے آگ روشن کرتے ہو، کیا وہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ غور کریں، جو رب درخت سے آگ نکال سکتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو بجلی پیدا کرتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار موسموں کی تبدیلی، زمین کی موت اور اس کی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ اور تم زمین کو مردہ پاتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اگنے لگتی ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہی بات اللہ نے انسان کی تخلیق پر لاگو کی ہے کہ جب وہ مردہ زمین میں جان ڈال سکتا ہے تو مردہ جسم میں کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہاری قبریں پھٹیں گی اور تم وہاں سے نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، جیسے کھیت میں بیج سے نئی پھل نکلتی ہے۔ یہ تشبیہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، جیسے زمین میں بیج بو دیا جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے،
بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد اسی زمین سے وہی بیج ایک پودا بن کر نکل آتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے ذرات مٹی میں مل جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندگی پا جائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے پھٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو دل سے آمین کہے، اور ایمان کو جگانے والے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے ہے۔ کمنٹ میں لکھیے، میں اللہ کی قدرت پر مکمل ایمان رکھتا ہوں، تاکہ یہ اعلان رہتی دنیا تک باقی رہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس پیغام سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا کر جھکنے والا بنائے، ایمان والا، یقین والا اور قیامت کا دن دیکھنے کے قابل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔